آگے اگلی آیت، آیت نمبر 3، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کی بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں، 2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے پس منظر میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بتاتی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا، ایک یتیم لڑکی اپنے چچا کے بیٹے کی سرپرستی میں ہوتی تھی، مطلب کہ بچی جو ہے وہ یتیم ہے اور اس کا سرپرست کون ہے؟ اس کا کزن ہے، اس کے چچا کا بیٹا۔ تو اب وہ خوبصورت بھی ہوتی تو اس کے باپ کا چھوڑا ہوا مال بھی اچھا خاصا ہوتا تھا۔ اس صورت میں اس کا چچا زاد یہ چاہتا تھا کہ اس کے بالغ ہونے پر وہ خود اس سے نکاح کر لے، کیونکہ وہ بچی ابھی چھوٹی ہے، تو اب وہ چاہتا تھا کہ یہ بڑی ہو تو میں اس سے خود نکاح کر لوں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کا جو مال تھا، مال وراثت جو تھا، وہ بھی اس کو ہی مل جاتا، سرپرست کو ہی مل جاتا، اور نکاح میں وہ اس کو اتنا مہر نہیں دیتا تھا جتنا کہ اس جیسی لڑکی کو دینا چاہیے تھا۔ کیوں کہ وہ خود ہی سرپرست ہے اور اس کو مہر نہیں دیا اور ہلکا پھلکا دے کر اس سے نکاح کر لیا۔ اس کو 2 فائدے حاصل ہو گئے، ایک تو وہ لڑکی کا مال وراثت جو ہے وہ اس کو مل گیا، اور دوسرا گھر کے اندر سے بیٹھے بٹھائے ہی اس کو رشتہ جو ہے وہ مل گیا، اور اس کی قدر اس نے نہ کی کہ بھئی اس کو اتنا مہر دیتا جتنا کہ اگر وہ باہر کی کسی عورت سے نکاح کرتا تو اسے مہر دیتا۔ تو یہ اس نے ناانصافی کی، اور بعد میں کیا ہوتا، اس کے ساتھ ایک محبوب بیوی جیسا سلوک بھی نہیں کرتا تھا کہ بھئی اس کا کیا ہے، یہ تو مجھے مال وراثت میں ہی آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسے لوگوں کو یہ حکم دیا، اگر تمہیں یتیم لڑکیوں کے ساتھ اس قسم کی بے انصافی کا اندیشہ ہے تو تم ان کے ساتھ نکاح مت کرو، یا تمہیں پتہ ہے کہ تم ان کے حقوق ادا نہیں کر سکو گے تو ان کے ساتھ نکاح مت کرو، بلکہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ اب یہاں پر یہ بھی بات آ رہی ہے نا کہ 2 3 4 نکاح کا کہا گیا، تو جاہلیت کے زمانے میں بیویوں کی کوئی تعداد ہی مقرر نہیں تھی۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ہاں کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، 10 سے بھی بڑھ جاتے تھے وہ، تو ایک وقت میں 20 عورتیں بھی ان کے استعمال میں ہوتی تھیں۔ تو اللہ پاک نے قدغن لگائی، قید لگائی، اور زیادہ سے زیادہ کی حد لگائی کہ زیادہ سے زیادہ 4 نکاح کر سکتا ہے ایک آدمی، ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ انسان تمام بیویوں کے درمیان برابری کا سلوک کرے، اور اگر بے انصافی کا اندیشہ ہو تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں ایک سے زیادہ نکاح کرنا منع ہے۔ دیکھیں قرآن کی یہ آیت ہے نا، اب آپ نے دیکھ لی، سن لی، اس کا ترجمہ بھی سن لیا۔ ہمارے ہاں اس آیت کو بنیاد بنا کر کتنا وویلا مچایا جاتا ہے، اور یہ ٹاک شوز میں چیخ کر، یہ جو اینکرز پرسن ہوتی ہیں، یہ چیخ کر مردوں کو بول رہی ہوتی ہیں اور اسلام کے خلاف بول رہی ہوتی ہیں کہ اسلام نے ناانصافی کر دی، مرد کو 4 نکاح کا کہہ دیا، عورت کے ساتھ ناانصافی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مرد عیاشی کرتا ہے، فلاں کرتا ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں کہیں عیاشی کا عنصر ہے، کہیں عیاشی کا شائبہ بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیسے دیا ہے؟ اس زمانے میں 20 عورتیں رکھنے والے آدمیوں کو 4 تک کا کہا گیا، اور وہ بھی انصاف کے ساتھ۔ اگر ایک شخص سمجھتا ہے کہ میں انصاف کے حقوق ادا نہیں کر سکتا تو اسے اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ ایک سے زیادہ نکاح کرے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جب ہم خود قرآن نہیں پڑھتے، ہم خود قرآن نہیں سیکھتے، خود دین سے نہیں جڑتے، خود قرآن کو نہیں کھولتے، تو ہمارا دین ہمیں کون سکھائے گا پھر؟ یہ اینکر پرسن ہمیں دین سکھائیں گے، یہ ٹی وی کے جو ایکٹرز ہیں یہ ہمیں دین سکھائیں گے، اور ہم ان کی باتوں میں آ کر اپنے دین میں شک کرتے ہیں، اور ان کی باتوں میں آ کر گمراہی میں مبتلا ہو کر ہم بھی گستاخیاں کر جاتے ہیں اللہ کے خلاف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو یہ نوبت پھر کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ جب کوئی آپ کے دین پر حملہ کرے،
اور آپ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں، تو اگر وہ کفر کر رہا ہے تو ہاں میں ہاں ملانے والے بھی کفر کر رہے ہیں، انہیں تجدید ایمان کی ضرورت ہے، دوبارہ سے نئے سرے سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کی ضرورت ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایمان رہا یا نہیں رہا۔ اس لیے اپنے دین کو خود پڑھیں، قرآن کو خود پڑھیں اور خود سیکھیں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن میں ہمیں کیسے کیسے احکامات دے رہا ہے۔ اب یہاں پر اللہ پاک آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو۔ مہر کا معاملہ بھی ہمارے معاشرے میں اتنا پیچیدہ کر دیا گیا ہے کہ یا تو اتنا کم مہر رکھوایا جاتا ہے کہ جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، جی یہ 3500 روپے اور 350 روپے اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے فاطمی مہر کے نام پر، بالکل غلط بنایا ہوا ہے۔ ایسا کوئی فاطمی مہر جو ہے ہمارے معاشرے میں کوئی بھی رائج نہیں ہے، اور یا پھر اتنا زیادہ مہر باندھ دیا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے عورت کو جب طلاق دیتا ہے تو اس کا مہر واپس کرتا ہے، تو وہ اتنا زیادہ بندھوا لیتے ہیں میکے والے کہ آدمی اس کو طلاق نہ دے سکے، اور وہ طلاق نہ دینے کے چکر میں عورت کو نہ وہ بساتا ہے اور نہ وہ چھوڑتا ہے، اور وہ مہر جو ہے مہر کی زیادتی عورت کی بیچاری کے لیے وبال بن جاتی ہے، نہ وہ طلاق لے سکتی ہے اور نہ وہ مہر اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے بتایا مردوں کو احکامات دیے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ساری وکالت اللہ تعالیٰ عورتوں کی کر رہے ہیں، مردوں کو احکامات دیے جا رہے ہیں اور عورت کی کو حقوق دیے جا رہے ہیں اور عورت کی طرفداری کی جا رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو، اور اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ تمہارے لیے خوش دلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا سکتے ہو، یعنی عورت خود ہی معاف کر دے۔ اب یہاں پر معاف بھی کروایا جاتا ہے نا، عورت کو کہا جاتا ہے جی تو حق مہر نہیں لینا، تو معاف کر دے، بس لکھنے میں لکھ لیا، دینا دلانا کچھ نہیں ہے، پہلے ہی اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ مرد کو معاف کر دو۔ تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ خوشی سے دو، اگر وہ اپنی مرضی سے معاف کر دے پھر تم اس کا حصہ کھا سکتے ہو۔ اور اس کے بعد جو ناسمجھ یتیم ہیں، آیت نمبر 5، اور ناسمجھ یتیموں کو اب وہ مال ان کے حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو۔ یتیموں کے سرپرستوں کی ذمہ داریاں، جن گھروں میں یتیم پرورش پا رہے ہیں، جن کے رشتہ داروں میں کوئی یتیم رہتا ہے، ان کی پرورش کی جا رہی ہے، ان کو یہ آیات ذرا کان کھول کر سننی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں ان کے عمل میں کوئی فرق تو نہیں ہے، ورنہ اللہ کے ہاں کل کو پوچھ ہوگی۔ یتیموں کے سرپرستوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ایک طرف تو انہیں یتیموں کے مال کو امانت سمجھ کر انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے، دوسری طرف یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یتیموں کا پیسہ ایسے وقت میں ان کے حوالے کیا جائے جب ان بچے جو ہیں، نابالغ بچے جو ہیں، بڑے ہو جائیں، ان کے اندر روپے پیسے کی ٹھیک ٹھیک دیکھ بھال کرنے کی سمجھ بوجھ آ جائے اور وہ صحیح مصرف پر خرچ کرنے کا سلیقہ سیکھ جائیں۔ جب تک وہ نہ سمجھیں، ان کا مال، ان کے باپ کا جو چھوڑا ہوا مال تھا، ان کو نہیں دے دینا چاہیے کہ وہ ضائع کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ خود مطالبہ کریں، تو جب وہ خود مطالبہ کریں کہ جی ہمارا مال ہمیں دے دو، تو پھر مناسب انداز میں ان کو سمجھا دینا چاہیے کہ ابھی تم مال کو نہیں سنبھال سکتے، یا ان کا ٹیسٹ لینا چاہیے، ان کو کچھ تھوڑا سا امتحان لے کے دیکھنا چاہیے کہ یہ پیسے کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد دینا چاہیے۔ اب ایسے بتایا گیا کہ وقتاً فوقتاً ان یتیم بچوں کو آزماتے رہنا چاہیے کہ کیا وہ سمجھدار ہو گئے ہیں کہ اپنے مال کو اچھے انداز میں رکھ سکیں۔ تو اس کے بعد جب خالی بالغ ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، سمجھ بوجھ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، تو جب وہ سلیقہ ان میں آ جائے، اپنے مال کی سمجھ آ جائے، تب مال ان کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں، یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ ان کو آزماتے رہنا چاہیے، یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 6 میں، اور یتیموں کو جانچتے رہو، یعنی دیکھتے رہو کہ وہ مال کو مال کو سنبھالنے کا سلیقہ سیکھ گئے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں۔ اور اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو کہ کہیں بڑے ہو کر وہ آپ سے مانگ نہ لیں، کہ بچوں کے بڑے ہونے سے پہلے ہی نہ ان کا مال کھا کے ہڑپ کر لو، اور یہ مال فضول خرچی کر کے
یہ بھی اس طرح نہ اڑا دو، اور یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہوں تو وہ اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھیں۔ ہاں اگر وہ خود محتاج ہیں تو معروف طریقہ کار سے وہ کچھ مال لے سکتے ہیں۔ کس طرح سے لے سکتے ہیں؟ مثلاً اگر کرائے کے مکان میں رہتا ہے سرپرست، ٹھیک ہے، اب اس نے یتیم بچے کو پالنا ہے تو اس نے کرایہ بھی دینا ہے اور یتیم بچے کو بھی رکھنا ہے۔ وہ خود نہیں اتنا امیر کہ وہ یتیم بچے کے سارے خرچے اٹھا سکے، تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ یتیموں کے مال سے ان کا جو رہنے کی جگہ ہے اس کے کرائے میں ان کو شیئر کر سکتا ہے کہ ان کو بھی تو ٹھکانہ دیا ہوا نا، تو چلو کچھ شیئر ان کا کر لے اور کچھ اپنا کر لے۔ اور جب وہ کھانے پینے کا معاملہ ہو تو اپنے مال سے ان کو روٹی نہیں کھلا سکتا تو یتیموں کے مال سے ہی ان کو کھلا دے، خود نہ کھائے لیکن ان کو کھلا دے۔ اگر وہ خود اتنا محتاج ہے کہ وہ خود بھی روٹی نہیں کھا سکتا تو پھر سرپرست ہونے کا جیسے کوئی کرایہ نہیں لیتا کہ کسی کو آپ کوک رکھتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں تو اس کو تنخواہ دیتے ہیں، اس حساب سے کچھ اپنا حصہ ایک لے سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جلدی جلدی کھا کے ہڑپ کر لے کہ بڑے ہو کر بچے مانگ نہ لیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی 7 نمبر آیت میں فرمایا، 6 نمبر آیت کا آخری حصہ ہے کہ جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو اس پر پھر گواہ بناؤ، کہ کسی کو گواہ بناؤ کہ ہم نے ان کا مال ان کو دے دیا ہے اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 7، مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ یعنی اگر بچیاں ہیں تو بچیوں کو بھی حصہ ملے گا، اگر بیٹے ہیں بچے ہیں تو ان کو بھی ان کے ترکے میں سے حصہ ملے گا، خواہ تھوڑا چھوڑا ہے، ترکہ تھوڑا ہے، خواہ زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے ناانصافی کرنے سے منع کیا، عورت کو بھی حصہ دیا جائے گا اور مرد کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ اب جاہلیت کے زمانے میں کیا تھا، عورتوں کو میراث میں کوئی حصہ ہی نہیں تھا۔ یہ عورتوں کے حقوق کا جو کہ علمبردار تنظیمیں ہیں وہ اس بات کا جواب دیں کہ جاہلیت میں تو عورتوں کے لیے کوئی میراث ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ میراث میں حصے مقرر کر رہا ہے، تو اب اسلام کہاں زیادتی کر رہا ہے، اسلام نے کہاں عورتوں کو حقوق نہیں دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بہت سے ایسے واقعات پیش آئے، ایک شخص کا انتقال ہوا اور وہ بیوی اور نابالغ بچے پیچھے چھوڑ گیا اور اس کے سارے ترکے پر اس کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ بیوی کو تو عورت ہونے کی وجہ سے میراث سے بالکل محروم رکھا گیا اور بچوں کو نابالغ ہونے کی وجہ سے کچھ نہ دیا گیا، اور بھائیوں نے ساری جائیداد جو ہے ہڑپ کر لی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ عورتوں کو بھی میراث دی جائے گی، بیوہ کو میراث دی جائے گی، اور اگر اس کی رشتہ دار اور عورتیں ہیں ان کو بھی، مطلب ماں ہے تو ماں کو بھی دی جائے گی، بیوی کو بھی دی جائے گی۔ اب آگے میراث کی تقسیم کے وقت اللہ تعالیٰ نے ہدایات دیں، آیت نمبر 8، اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو۔ ایسا ہوتا تھا کہ جب میراث تقسیم ہو رہی ہے تو اور لوگ غریب فقراء مساکین بھی آ گئے، وہ حالانکہ وارث نہیں ہیں لیکن اللہ پاک نے کہا کہ اگر وہ اس موقع پر آ جائیں تو کچھ چیزیں ان کو بھی دے دو، اور اگر وہ تم سے مانگے تو ان کو ڈانٹو نہیں، مناسب انداز میں بات کرو۔ اور وہ لوگ جو آیت نمبر 9، اور وہ لوگ جو یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے سے ڈریں، جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یتیموں کے مال میں خرد برد کر رہے ہیں نا، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر اس جگہ پر وہ ہوتے، کل کو وہ مر جائیں اور ان کے پیچھے چھوٹے بچے ہوں اور ان کے کمزور بچے ہوں تو ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، تو انہیں اس بات کا خوف ہوگا، تو انہیں ڈرنا چاہیے اور دوسروں کے بچوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لہٰذا وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی سیدھی بات کہیں۔ اب دیکھیں، آپ کو ایک بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتائی کہ قرآن پاک نے ہر جگہ پر تقویٰ کا حکم دیا ہے، ہدایت سے لے کر معاشرت میں جتنے معاملات آئیں، نکاح کے معاملے میں بھی تقویٰ۔ اب یہاں میراث تقسیم ہو رہی ہے تو یہاں بھی اللہ نے کہا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو،
اور سیدھی سیدھی بات کرو، کوئی بات جو ہے وہ گول مول کر کے ناانصافی نہ کرو۔ آگے آیت نمبر 10، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا ویصلون سعیرا۔ یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ اب جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، اس آیت کا حکم سن کر یقیناً وہ ڈریں گے کہ یہ جو مال ہم نے کھایا یہ تو اتنا ناجائز ہے کہ اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے اپنے پیٹ میں آگ بھری جا رہی ہے، تو آگ بھرنے سے بچیں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں میراث کے احکام آیت نمبر 11 میں آ رہے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیں اس کا 2/3 ملے گا، اور اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، بشرطے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کو تہائی حصہ اور باپ کو باقی حصہ ملے گا۔ اب یہاں وراثت کے احکامات دیے گئے۔ یہ ایک آیت جو ہے اس کے اندر جو کہا گیا کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اس آیت کو لے کر بھی یہ جو ہمارے دشمن ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں بڑا بابیلا مچاتے ہیں کہ اسلام نے یہاں عورتوں کے ساتھ ناانصافی کر دی کہ اسے آدھا حصہ دیا اور مرد کو پورا دیا، تو ان عقل کے اندھوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جاہلیت کے زمانے میں تو عورت کو ایک پائی نہیں دی جاتی تھی، تو قرآن ان کو آدھے حصے کی جو ہے حقدار بنا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈال رہا۔ ایک آدمی جو ہے وہ 4 شکلوں میں عورت کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس بہن ہے تو بہن کو کھلانا اس کی ذمہ داری ہے، اس کو رہائش دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کی بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کو کھلانا اس کی ذمہ داری ہے، ان کی رہائش کا انتظام کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کی بیوی ہے تو بیوی کو کھلانا اس کی ذمہ داری ہے اور اس کی رہائش اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کے پاس ماں ہے، ماں کو کھلانا اس کی ذمہ داری اور رہائش اس کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک آدمی نے 4 قسم کی عورتوں کی کفالت کرنی ہے، اور عورت نے مزے سے بیٹھ کے کھانا ہے، اس نے کسی کی کوئی ذمہ داری ادا نہیں کرنی، اس کے باوجود اس کی پاکٹ منی جو ہے، اس کی جائیداد جو ہے وہ سلامت ہے، اس کو دی جا رہی ہے اور اس کے خرچے لگائے جا رہے ہیں، ابھی بھی وہ جو ہے وہ مظلوم ہو گئی اور مرد ظالم ہو گیا، اسلام نے اس کو حقوق نہیں دیے۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تبھی وہ اسلام کے خلاف واویلا کرتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے وراثت کے جو حصے بنائے، میں نے آپ کو سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ میں جب وراثت کی آیات آئی تھیں اس میں اللہ پاک نے جب حکم دیا تھا کہ وصیت کر دی جائے، تو میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ اللہ پاک نے اب حصے بنا دیے ہیں، اب وصیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں 1/3 مال میں انسان وصیت کر سکتا ہے کہ میرا 1/3 جو مال ہے وہ کسی کو دینے کی اس کو وصیت کی اجازت ہے، لیکن وہ اس کے حق میں وصیت کرے گا جو کہ غیر وارث ہو۔ ایک پہلے سے ہی وارث ہے، مثلاً بچے پہلے سے ہی وارث ہیں، بیوی پہلے سے ہی وارث ہے، اب آدمی کہے کہ 1/3 مال دوبارہ سے میری بیوی کو ہی دے دیا جائے، نہیں، غیر وارث کے حق میں وصیت کرے گا۔ اس کے علاوہ اب اللہ نے حصے بنا دیے، اب وہ وصیت نہیں بھی کرتا تو آٹومیٹک اللہ پاک کے قانون کے مطابق بیوی کو 8واں حصہ مل جائے گا، اور بیٹے کو بیٹی سے دگنا مل جائے گا، اور ماں کو 6واں مل جائے گا۔ یہ سارے جو ہیں حصے جو ہیں اللہ پاک نے بنا دیے، اب کوئی وصیت نہیں بھی کرتا تو جائیداد اسی طریقے سے تقسیم ہوگی۔ اب اللہ پاک نے یہاں وہی بتایا کہ اگر کسی کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ دیا جائے گا، اگر اولاد نہیں ہے نا پھر والدین کو اور بہنوں بھائیوں کو ملے گی تو اور والد کو ملے گی۔ یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہو۔ اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے غیر وارث کے حق میں تو وہ وصیت پہلے پوری کر دی جائے گی، اور اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو بچے گا وہ تقسیم کیا جائے گا۔ تمہیں اس بات کا ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے، یہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ میں اپنے بچوں کے حق میں یہ وصیت کرتا ہوں تو اللہ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتہ کہ وہ کتنا فائدہ تمہیں پہنچائیں گے، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تم کون زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، یقین رکھو کہ اللہ کا علم بھی
جو ہے وہ زیادہ ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور اگلی آیت، آیت نمبر 12، اور اگر تمہاری بیویاں کچھ چھوڑ جائیں اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے۔ اب اگر کسی شخص کی بیوی جو تھی وہ صاحب جائیداد تھی، اب وہ پہلے مر گئی، تو اب آدمی کو، شوہر کو جو ہے اس کا آدھا حصہ جو ہے مل جائے گا، جو بھی اس نے چھوڑا اس کا آدھا حصے کا وارث جو ہے اس کا شوہر ہے، بشرطے کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر اولاد ہے تو پھر اس وصیت پر عمل کرنا ہوگا جو اس نے پہلے کی۔ اگر ان کے ذمہ قرض ہے تو پہلے وہ ادا کر دیں، اس کے بعد جو ترکہ بچے گا تو پھر چوتھا حصہ شوہر کو ملے گا، باقی بچوں کو ملے گا۔ اور اگر تم کچھ چھوڑ جاؤ تو ان کا 1/4 ان بیویوں کا ہے، اگر اولاد نہ ہو۔ اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو پھر 1/4 ملے گا، اگر اولاد ہے تو پھر 1/8 ملے گا۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے یہ حصے مقرر کر دیے ہیں۔ اور اگر تمہاری اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی ہے اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ان کو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ نہ تو اس کے والدین زندہ ہو اور نہ اولاد، اس کا ایک بھائی اور بہن زندہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ مل جائے گا۔ یعنی کچھ ایسے افراد ہیں جن کے بہن بھائی ہیں، والدین اولاد نہیں ہیں، تو دونوں کو، بہن کو بھی 6واں حصہ، بھائی کو بھی 6واں حصہ۔ اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں، یعنی 2 یا 3 ہیں، تو پھر ان کے اندر ایسے تقسیم کیا جائے گا کہ 1/3 میں جو ہیں وہ سب شریک ہو جائیں گے، لیکن پہلے اس کی وصیت اور پر عمل کیا جائے گا، اور مرنے والے کے ذمہ جو قرض ہو اس کی ادائیگی کی جائے گی، بشرطے کہ وہ وصیت جو ہے اس نے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ کی ہو۔ یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا بردبار ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 13 میں، تل کا حدود اللہ، یہ حدیں اللہ کی مقرر کی ہوئی ہیں۔ یعنی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے احکامات ہیں، اللہ نے یہ حدیں مقرر کر دی ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، اور یہ زبردست کامیابی ہے۔